تو یہ فرمائیے گا کہ آپ سے یہ بھی میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ تھا یہ ایز پر ایکسپیکٹڈ ہوا آپ لوگوں کے ساتھ کہ آج سنایا جانا تھا لیکن پھر بیک آؤٹ ہو گئے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ذہنی طور پر خود پی ٹی آئی بھی تیار نہیں تھی اور جج صاحب بھی تیار نہیں تھے آج فیصلہ سنانے اور سننے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے ہم ذہنی طور پہ تیار تھے نہیں تھے، لیکن فیصلے میں تو آنا تھا، اس لیے کہ 2 مرتبہ موخر ہو گیا تھا۔ اب تیسرے مرتبہ انہوں نے اعلان کیا تھا، کوئی بظاہر ایسی کوئی چیز بھی نہیں آئی کہ جی کیوں موخر کیا گیا۔ بس اس میں دال میں کچھ کالا کالا لگ رہا ہے کہ یہ تو یا تو یہ فیصلہ صحیح طور پہ لکھ نہیں پا رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جتنا سخت یہ فیصلہ لکھ رہے ہیں اس پہ شاید رائے بدل آ رہی ہے ان کو کہ جی اتنا سخت کریں گے ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ خود بہت بڑی پریشر میں ہے، اور یہ کہ جوڈیشل جو لوئر جوڈیشری ہے اس سے بڑی توقعات ہوتی ہیں، اور اگر اس طرح کے فیصلے اس طرح ہوتے رہے تو میرے خیال سے لوگوں کا جو انصاف ہے نا وہ، کیونکہ عام آدمی غریب آدمی جو ہے زیادہ سے زیادہ لوئر جوڈیشری تک ہی پہنچتا ہے۔ اگر فیصلے کسی کے کہنے پہ بدلے جاتے ہیں، اور اس سے تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا یہ ساری چیزیں دیکھ کے، مایوسی بھی ہوئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو جائے، جتنا سخت فیصلہ کرنا چاہے لیکن ہو جائے، نہیں لیکن فیصلے میں کچھ ہے ہاں نہیں لیکن شوکت بھائی یہ کیسے آپ نے کہا کہ حکومت بڑا انڈر پریشر لگ رہی ہے؟ حکومت نے تو فیصلہ نہیں لکھنا، جج صاحب نے لکھنا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ان جج صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کی جو وکلا ہیں ان کی رائے کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کریں تو ان کو اندازہ تھا یا ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب کو سزا ہی ملنے جا رہی ہے، تو پھر اس فیصلے سے کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا پی ٹی آئی کو؟ نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ جلدی سے سنو، یعنی جس کو ملزم بنایا جا رہا ہے وہ خود کہتا ہے کہ فیصلہ سناؤ۔ میں دیکھتا ہوں کتنا بڑا فیصلہ کرتے ہو تم میرے خلاف۔ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انصاف اور قانون کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے عدلیہ کے سسٹم۔ میں نے تو صبح بھی کہا ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ لوئر جوڈیشری میں ہو کیا رہا ہے، یہ کیوں مطلب اس طرح کے کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے۔ اگر کسی کے پریشر میں بھی نہیں ہے تو کنفیوژن تو ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی وہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے پتہ نہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے نہ کوئی اور چینل ہے، ہمارے ایک ہی چینل ہے جو مذاکراتی کمیٹی بنی ہے وہی مذاکرات کر رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کمیٹی نہیں ہے جو مذاکرات کرے۔ جو کچھ ہے سامنے، اور بڑا کلیئر کہا ہے عمران خان نے کہ 31 جنوری تک ہے آپ کے پاس ٹائم، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ملک کو صحیح رخ پہ لے جانا ہے، معیشت ہماری بگڑی ہوئی ہے تو معیشت کو سیاسی استحکام چاہے گی، تو اگر آپ استحکام چاہتے ہیں تو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت نے آپ کو آفر دی ہے، پھر آپ یہ نہ کہ ہم سے مذاکرات، لیکن مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ ایکسپوز ہو رہی ہے، اختیار ہے نہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ جی ہم سے مذاکرات نہیں کرتے ہیں، یہ کسی اور سے کرتے ہیں، تو ہمیں پہلے سے علم تک ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اگر اختیار ہے تو مذاکرات کرے۔ پھر یہ دوغلا کردار کیوں ادا ہو رہا ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم نے بنائی ہے مذاکرات کی، وہ مذاکرات کے لیے بات کرتی ہے، کچھ لوگوں کو ہاتھ چھوڑا ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ نہیں لیکن شوکت بھائی معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن دیکھیں بیانات تو دونوں طرف سے ہی آ رہے ہیں نا، کبھی کبھی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی مذاکرات کے حوالے سے بیانات آ رہے تھے، کچھ آپ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی بات کر رہے تھے کہ اگر یہ شرط نہ مانی تو مذاکرات نہیں کریں گے، وہ شرط نہ مانی تو مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ مذاکرات کا تیسرا دور ہوگا کب؟ آپ لوگوں نے تو اپنا ایک ٹائم فریم بھی دے دیا ہے کہ ہم اگلے 1 سے 2 دن میں موجود ہوں گے، لیکن اب اس میں بھی بیانات تو دونوں طرف سے ہی آ رہے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے۔ دیکھیں ہم نے تو انیشیٹو لے لیا ہے نا مذاکرات کا، اور وہ بتا بھی دیا ہے کہ 15 تاریخ کو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اب اگر یہ نہیں کرتے یا ڈیلے کرتے ان کی اپنی مرضی، لیکن بات چلے گی 31 تک، اس سے آگے کچھ، یہ میں آپ کو بتا دوں اختیار صرف عمران خان کے پاس ہوگا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ مجھے کچھ پیش رفت نظر آئے، تب اگر پیش رفت نظر نہیں آئے گی تو چوتھا راؤنڈ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دیکھیں مذاکرات اس ملک کے لیے ہونا بہت لازمی ہے، اور بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ اگر حکومت ڈرے نہ، خوف نہ کھائے
کیونکہ جب چور ہوتا ہے نا، چور وہ ویسے ہی ڈرتا ہے. تو اب ان کے پاس تو ہے نہیں، عوام ان کے پاس ہے نہیں، تو یہ انہوں نے مذاکرات کی، ان کا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرے گی. انہوں نے حامی تو کی ہے، لیکن اب ان کو طریقہ نہیں آ رہا ہے کہ اس کو سبوتاج کیسے کیا جائے. تو نقصان تو ملک ان کا تو نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ 2 سال میں 27,000 ارب کا قرضہ لے کے ملک چلایا گیا اور 1 روپے کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچا ہے. تو لوگ عوام پوچھے گی نہیں نا کہ 27,000 ارب روپے آپ نے کہاں لگائے، کیا اس پہ آپ نے قرضہ پرانا قرضہ تھا وہ واپس کیا ہے، یا صرف تقسیم اچھا کیا ہے. نہیں، لیکن شوکت بھائی میری تو بات، میں ایک سوال اور بھی اس میں کرنا چاہ رہی ہوں، تھوڑی سی آپ کی بات سے وضاحت بھی ہو رہی ہے ان چیزوں کی. اب جس طرح مذاکرات کی بات تو کہی آپ نے، تو کہہ دیا کہ چلیں اگلے 1-2 دن ہو سکتی ہے، آپشن پی ٹی آئی اویلیبل ہے بات چیت کے لیے، لیکن اب اس میں ایک بیریئر بھی لگا دیا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے کمیشن بھی بننا چاہیے. اب اگر اگلی نشست میں وہ نہیں ہوتا تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے، تو آپ کے خیال میں اس شرط کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھنا مشکل نہیں ہوگا؟ اگر تو نہ بن سکا تو پھر کیا مذاکرات ختم ہو جائیں گے؟ جی، تو مذاکرات ان کے ساتھ ہم نے کوئی نمک بڈی میں بیٹھ کے تیکے کھانے ہیں. مذاکرات تو ہے ہی اسی لیے، جو ہمارے ساتھ جو ظلم ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ورنہ جو ہے نا 9 مئی ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم تو اپنی فوج کے ساتھ ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. یہ اگر گورنمنٹ چور نہیں ہے، خوفزدہ نہیں ہے، تو بنا دینا کمیشن. کیوں یہ کمیشن سے بھاگ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا تو ہے. یہ جب بھاگ رہے ہیں اس سے، تو بینیفیشری بھی تو یہی ہے نا. پی ٹی آئی اگر 9 مئی کرتی ہے تو پی ٹی آئی کو فائدہ کیا ہوا ہے 9 مئی سے؟ کوئی فائدہ ہوا ہے اس کو؟ تو بینیفیشری تو مسلم لیگ نون ہے نا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی کہ کیوں اس طرح یہ سارے قصے ہو گئے، اور حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے رہی ہے. اس طرح مشکل ہو جائے گا. اور آئین قانون انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. کیوں ہم اپنے پاکستان کو بدنام کرتے پتلے ہو؟